کیونکہ سفر المظفر کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے جہالت کی باتیں یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، اور میں نے اسی لیے سفر المظفر کا بابرکت مہینہ کہا ہے کہ یہ بات یاد رکھی جائے، کوئی بھی دن، کوئی بھی ساعت، کوئی بھی وقت، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال یہ منحوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر شے میرے رب ذوالجلال کی پیدا کی ہوئی ہے، کیونکہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، تو اس لیے کوئی شے بھی منحوس نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ یہ عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ سفر کے مہینے میں فال نکالا کرتے تھے۔ یہ جس طرح پرندوں سے آج کل بھی یہ پمسٹ وغیرہ یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پرندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان سے فال نکالتے ہیں، وہ اپنی چونچ سے کوئی پرچی نکالتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے آپ کا یہ جو ہے آپ کا یہ فیوچر ہے، یہ آپ کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ شرعی طور پہ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ پمسٹ کے اوپر اعتبار کرنا یا ان لوگوں کے پاس جانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہاں تک فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کے بتائے ہوئے، یعنی کہ جو بندہ فال نکالتا ہے اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے، وہ گویا میری لائی ہوئی ساری تعلیمات جو ہیں ان کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آج یہ جو جھوٹے نجومی، جھوٹے عمل ہیں، کس قدر ان کے اڈے جو ہیں وہ آباد ہیں۔ یہ ظاہر ہے ہم لوگوں نے کیے ہیں، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہیں۔ ہم لوگوں سے مراد عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ ہمارے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن ان کے ہاں اس طرح کی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ مشہور ہو گئی ہیں۔ ہر دوسرا بندہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جی جادو ہو گیا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جی وہ جی فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے کر دیا ہے، ہماری کبھی خواتین کا نام لیتے ہیں مختلف۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جتنی نحوست ہے اس کی وجہ جادو نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رب اور رسول کے راستے سے دور ہو گئے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور یہی سب سے بڑی نحوست ہے جس کے بارے میں ہم حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کے یہ بات عرض کی کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں اور بڑا پکا نمازی ہوں اور بڑے ایک لمبے عرصے سے صاحب ترتیب ہوں۔ صاحب ترتیب یعنی کہ فقہ کی ٹرمنالوجی میں ایسا شخص کہ جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ ہمیں بھی صاحب ترتیب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت صاحب ترتیب ہوں اور بڑے لمبے عرصے سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن کچھ دن ہو گئے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا، پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے لیکن وہ کیفیت نہیں بن رہی۔ تو پتہ ہے آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تیری بھابھی نے جادو کر دیا، تیری بہن نے جادو کر دیا ہے، تیری خالہ پھوپھی نے جادو کر دیا جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ یہ جہالت ہے سراسر۔ بلکہ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ اگر یہ جو تو کیفیت بتاتا ہے کہ تیرا اب نماز میں دل نہیں لگ رہا، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو بے نمازیوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، کہ ان کی نحوست تیرے اوپر آ گئی۔ آپ اندازہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، حضور نے تو خود ارشاد فرمایا ہے کوئی بدشگنی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو کسی کو چھونے سے لگ جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ رسول اللہ کا قول ہے ادوا، کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہے،
اور یہ جو لوگ ہیں نا، کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے عیادت کو بھی نہیں جاتے، کہتا ہے کہیں ہمیں نہ لگ جائے، کہیں جمز نہ لگ جائیں، کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین تھے نا، جن کا ہم نے بھی ذکر بھی کرنا ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر صاحبزادے تھے۔ آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور حیران رہ گیا، کوڑ کے مریضوں کو، نزلے والے نہیں، کھانسی والے نہیں، کوڑ کے مریضوں کو آپ اپنے گھر بھی لے کے جایا کرتے تھے اور ان کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، کہ اس قدر نسل انسانی کا درد رسول خدا سے چلتا ہوا آپ تک پہنچ گیا تھا۔ آپ اندازہ کریں تو حضور نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، اور اس طرح فرمایا کہ کوئی بدفعلی نہیں، اور اس طرح پھر فرمایا کہ جس طرح ہوتا ہے کہ یہ الو کی آواز کو وہ بھی برا جانتے تھے اہل عرب، آواز بھی منحوس نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری بائنی آنکھ جو ہے یہ پھڑپھڑا رہی ہے، کبھی آنکھ پڑک دی بھی ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ یہ تو کفار کا طریقہ تھا۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا سارا تقیہ محمد عربی کے رب پر ہوا کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے، بیٹا یاد رکھنا ساری دنیا بھی تمہارا برا چاہے، اکٹھی ہو جائے، 8 کے 8 ارب انسان اکٹھے ہو جائیں اور وہ تمہارا برا چاہیں، تو رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ بیٹا یاد رکھنا ساری دنیا بھی تمہارا برا چاہے، اور اگر اللہ تمہارا برا نہ چاہے، اگر اللہ تمہیں محفوظ رکھنا چاہے نا، ساری دنیا مل کے بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا ساری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ کی طرف سے سید نہ ہو، اس کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، تو ساری دنیا بھی مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ایک مسلمان کا ایمان کامل صرف اور صرف تقیہ اللہ پہ ہونا چاہیے، کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے حکم سے ہونے والا ہے۔ وہ اگر بیماری بھیجنے والا ہے اس کو واپس لینے پر بھی قادر ہے، وہ غریب کرنے والا ہے وہ امیری دینے پر بھی قادر ہے، وہ فقیر بنانے والا ہے تو وہ ہمیں اس طریقے سے نکالنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ایک بندہ مومن کا جو توکل ہے وہ صرف اور صرف اللہ پہ ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، پرندوں کے پاس کوئی فریجیں تو نہیں ہوتی نا، ان کے وہ جو گھونسلے ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس سیو کرنے کے لیے چیز بھی نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے گودام بھی نہیں ہے، پرندے کبھی بھوکے نہیں مرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ یہ جتنے اور بھی آپ حشرات الارض دیکھ لیں، آپ درندے دیکھ لیں، جانور دیکھ لیں، کیونکہ ان کا توکل صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ بندہ مومن وہ ہوتا ہے، رسول خدا نے فرمایا جس کا توکل صرف اللہ پہ ہے، اور اس لیے فرمایا آدوا کوئی بیماری متعدی نہیں، اور اسی حدیث پہ آگے چلتے چلتے فرمایا بدفعلی نہیں، کسی قسم کی کسی پرندے کی جو آواز ہوتی ہے وہ منحوس نہیں، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا ولا سفرا، یہ بھی بات یاد رکھ لینا کہ جو سفر ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں نے آغاز میں کہا سفر المظفر، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کامیابی کا مہینہ، کامرانی کا مہینہ۔ آؤ میں تمہیں تھوڑی سی مثالیں دے کے بس ایک ایک دانہ چک کے پھر ہم آگے چلتے ہیں اور میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میں آپ کو سفر المظفر کی بات بتانے لگا ہوں، اور پھر لوگ ایک اور بھی ہے اس میں، غالباً جو 13 پہلے دن ہے نا، ان کے بارے میں بھی لوگوں نے کچھ بنا رکھا ہے کہ یہ بڑے منحوس ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر دن اللہ کا ہے، ہر ساعت اللہ کی ہے، ہر گھڑی اللہ کی ہے، اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کون سا ڈر ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ ایک بندہ آ کے رسول کریم کے سر پہ کھڑا ہو گیا تھا تلوار لے کر، حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے، ایک درخت کے نیچے تھے، وہ آگے کھڑا ہو گیا نا آپ کے سر کے اوپر تلوار لے کر، تو حضور کی آنکھ کھلی نا، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب دیکھیں نا، ہم بعض اوقات کتنا گھبرا جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بندہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، انسان ہے۔ تو رسول خدا نے ہمیں درس کیا دیا؟ اس نے جب کہا نا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا،
تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے تجھ سے میرا اللہ بچائے گا. اور وہ نبوت کی ہیبت اور کریم آقا کا یہ جملہ تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ بھاگ گیا. اور یہ ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ مومن کا توکل صرف اور صرف اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور شے پہ نہیں ہونا چاہیے. اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ثمر جو ہے وہ تمہیں اللہ ہی دے گا، ریوارڈ اللہ کی طرف سے ہے، نتیجہ اللہ دے گا. اور دعا یہ کرنی چاہیے کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ اچھا ہی نتیجہ دے گا. اور میں آپ کو جو بات عرض کرنے لگا تھا، سفر کو منحوس گرداننا یہ جائز نہیں، یہ رسول کریم کی اپنی حدیث ہے. اور سفر المظفر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جو حضور نے ہجرت مدینہ فرمائی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت مدینہ کرنے کے بعد اسلام کو جو تقویت ملی ہے، جو اسلام جو ہے جتنا مضبوط ہوا ہے، اس کی مین پاور کے اعتبار سے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اعتبار سے، ریاست مدینہ کا جو وجود مارز وجود میں آئی ہے، کتنے کتنے بڑے کام ہوئے ہیں. اسلام پورے جزیرت العرب کے اوپر 4 دانے عالم میں پھیل گیا ہے. وہ ہجرت مدینہ کرنے کے بعد ہوا ہے، اور ہجرت مدینہ کا آغاز میرے کریم آقا نے سفر المظفر کے مہینے میں کیا ہے. مجھے بتاؤ نا، اگر منحوس ہوتا معاذ اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے خود ہم اپنے گھروں سے سنتے تھے، بزرگ کہتے تھے کبھی، وہ کہتے تھے کہ وہ جی اوپر سے بلائیں اترتی ہیں، ان کا جو ہے وہ ایکسچینج ہوتی ہیں، نیچے کی اوپر جاتی ہیں، اوپر بڑا عجیب عجیب سی باتیں کرتے تھے. اور اسی طرح ہجرت مدینہ کا جو آغاز ہوا ہے وہ سفر المظفر میں ہوا ہے. اور یہ مجھے دوست 2-3 دن پہلے بتا رہے تھے کہ وہ کسی کی شادی ہے، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ سفر کے مہینے کے بعد کی ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو پہلے ان کی یہی ڈیٹ تھی، میں نے کہا آگے کیوں ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے کیونکہ وہ سفر آ گیا، ان کو پتہ نہیں تھا، تو کہتے ہیں سفر میں شادی نہیں کرنی. وہ جعفر بن محمد نے اس کو کوٹ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ تزوج علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما فی شہر سفر. اب میں ترجمہ بتاؤں گا نا تو آپ خوش ہو جائیں گے. فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو نکاح ہوا ہے وہ بھی سفر المظفر میں ہوا ہے. مجھے بتاؤ ہاں اس سے کوئی بابرکت شادی ہو سکتی ہے؟ اور پھر امام حسن کی پیدائش وہ بھی سفر المظفر میں ہوئی ہے. اور ایک روایت کے مطابق رسول کریم کا نکاح جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا ہے وہ بھی سفر المظفر میں ہوا ہے. بے شمار ایسی آپ کو میں مثالیں دے سکتا ہوں. یہ جنگ یمامہ، اسی طرح بنی حنفیہ کے خلاف جو جنگ جیتی گئی ہے، یہ بڑا سخت مقابلہ تھا. خالد بن ولید نے جس کو کمانڈ کیا عہد صدیقی کے اندر، حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر، یہ دونوں جنگیں جیتی گئیں. اور یہ دونوں جنگیں جو حضرت خالد بن ولید نے کمانڈ کی تھی، یہ دونوں سفر کے مہینے میں کمانڈ کی. حضرت موسیٰ نے اپنی تبلیغ کا جو آغاز کیا تھا فرعون کے دربار میں، وہ بھی سفر المظفر کے مہینے میں کیا تھا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سفر المظفر مہینہ منحوس نہیں، کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے.